آیت کرنے کے قاعدے، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اب ہماری تختی آیت کرنے کے قاعدے پہ پہنچ چکی ہے، اور یہاں سب سے پہلے سمجھنا ہے آیتیں جو ہیں وہ کیا ہیں قرآن شریف کے اندر، اور آیتیں کیوں ہیں۔ تو قرآن میں کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نشانیاں یہ بنائی گئی ہیں تاکہ انسان کو وقت پتہ چل جائے کہ کس جگہ ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں سانس توڑنا ہے کہاں نہیں توڑنا، اور آیت کہتے کس کو ہیں، تو یہ پورا انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آئے گا۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں ہم۔ تختی نمبر 17 ہے آیت کرنے کے قاعدے۔ یہاں سب سے پہلے سمجھنا ہے آیتیں جو ہیں وہ کیا ہیں قرآن شریف کے اندر، اور آیتیں کیوں ہیں۔ تو قرآن میں کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نشانیاں یہ بنائی گئی ہیں تاکہ انسان کو وقت پتہ چل جائے کہ کس جگہ ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں سانس توڑنا ہے کہاں نہیں توڑنا، اور آیت کہتے کس کو ہیں، تو یہ پورا انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آئے گا۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے۔ وقف، آیت کو وقف بھی بولتے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے کے ہوتے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھنے پڑھتے کس طرح ٹھہریں، کہاں نہ ٹھہریں۔ اب یہ گول نشان آپ کو دکھ رہا ہے اسکرین پر، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اور اب آیت کہتے ہیں، اب آیت کرتے کہاں کہاں ہیں، بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ زبر زیر پیش، میرے ساتھ دہرائیں، زبر زیر پیش۔ جس وقت میں زبر زیر پیش پر آپ آیت کریں گے، جس تختی نمبر 3 میں حرکات میں ہے زبر زیر پیش، تو ان پہ آیت کریں گے تو جس حرف پہ آیت کرنا ہے آخری حرف پہ زبر زیر پیش لگا ہوگا اس کو ساکن حرف کر دیں گے، یعنی جزم سکون لگا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جزم سکون لگا دیں گے، زبر والا، زیر والا اور پیش والا۔ میں آپ کو بتاتا بھی چلوں اسکرین کے اوپر تاکہ آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھیں، دکھ رہا ہے، یہ زبر ہے، یہ زیر، یہ پیش، یہ ہم نے کر دیا آیت، یہ وقف کر دیا۔ اب یہ ساکن ہو گئے، دیکھیں یہ اوپر والا یہ نیچے والا، یہ بغل میں، دیکھیں فرق دکھ رہا ہے آپ کو، جزم سکون لگ گئے۔ بس اسی طریقے سے سمجھنا ہے ہمیں۔ جیسے یہ احدہ ہے، آیت کرنے پر نیچے دیکھیے احد، اوپر دیکھیں حسابی ہے، آیت کرنے پر حساب، اور یہاں علیمو ہے، آیت کرنے پر علیم۔ جزم سکون لگ جائے گا آخری حرف پر اور ساکن کر کر ہم نے سانس توڑ دی۔ اسی طریقے سے پڑھنا ہے، دیکھیں آگے۔ اب یہ زبر زیر پیش کا ہو گیا۔ تختی نمبر 4 کیا ہے؟ حرف مدہ۔ اب اس میں حرف مدہ کیوں لیا ہے میں نے؟ جب بھی الف مدہ یا مدہ واو مدہ پہ آیت کریں گے تو الف مدہ یا مدہ واو مدہ وہی کا وہی پڑھا جائے گا جو لکھ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ الف مدہ کو الف مدہ ہی پڑھیں گے، یا مدہ کو یا مدہ ہی پڑھیں گے، واو مدہ کو واو مدہ ہی پڑھیں گے، اور جو کھینچ رہے تھے ویسے ہی کھینچیں گے۔ دو زبر اور دو زیر اور دو پیش، اس میں سے دو زیر اور دو پیش پہ آیت کریں گے تو جزم سکون لگا کر سانس توڑیں گے۔ دو زبر کا میں نے اس وقت ذکر نہیں کیا، دو زبر کو ایک زبر کر دیں گے وہ الف مدہ ہو جائے گا اور پھر کھینچیں گے۔ یہ دیکھیے آپ اوپر اسکرین پر دکھ رہا ہے آپ کو، آ گیا سمجھ میں؟ اور انشاءاللہ بتائیں گے آگے۔ اب یہاں وقف کریں گے تو دو زیر کو بھی ساکن کریں گے، یہ دیکھیے، یہ دو پیش کو بھی ساکن کریں گے، یہ دیکھیے کر دیا۔ اب دو زبر آ گئے تو یہ دو زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے۔ الف مدہ سے بدل گیا یعنی ایک زبر ہٹ گیا، ایک زبر پڑھا جا رہا ہے، ایک زبر کو الف مدہ کر کر پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے اور سانس توڑ دیں گے، کھینچیں گے۔ اس کو کہتے ہیں آیت کرنا۔ آیت کرنا یعنی قرآن میں پڑھتے وقت میں کسی بھی آخری حرف پہ جزم سکون لگا کر سانس توڑیں گے۔ جزم سکون نہیں لگائیں گے، سانس توڑ دیں گے تو آیت نہیں ہوگی، اور جزم سکون لگا دیں گے سانس نہیں توڑیں گے تو آیت نہیں ہوگی۔ دیکھا آپ نے؟ چلیں اب آگے۔ اب کیا ہے؟ دو زبر پر آیت کریں گے تو وہی الف مدہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ احد لکھ رہا ہے، احدا پڑھیں گے،
अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ाया था कि गोलता, अब आता है गोलता। अक्सर लोगों के मेरे पिछली वीडियो के अंदर जहन के अंदर सवालात थे कि ये गोलता क्या है, ये क्यों गोलता पढ़ाया जा रहा है। अब समझ लें, इसमें ये बना दिया मैंने ऊपर, इसको मैंने गोलता क्यों कहा था और आपको बताया था, क्योंकि इसको गोलता ही कहा जाता है। और आयत जब गोलता पे करी जाती है, जबर हो, जेर हो, खड़ा जबर हो, खड़ी जेर हो, उल्टा पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, ये गोलता पे जो भी हर्फ पे कुछ भी लग जाएगा, गोलता के ऊपर जो भी लगेगा वो सब हटकर हा साकिना से बदल दिया जाएगा गोलता में। समझ में आ रहा है? ये देखें, जबर जेर पेश लगा दिया हमने, सबको हा साकिन कर दिया। गोलता पे दो जबर दो जेर दो पेश लगे थे तो हा साकिन कर दिया, कुछ भी लगेगा हा साकिन ही करेंगे। और इसमें मैं एक चीज बताता चलूं कि खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, जब इस पर आयत करेंगे तो खड़ी जेर को और उल्टे पेश को जज्म सुकून लगाकर सांस तोड़ेंगे और खड़ा जबर को खड़ा जबर ही पढ़ा जाएगा, जैसे अलिफ मद्दा या मद्दा वा मद्दा को पढ़ा जाएगा। खड़ा जबर को खड़ा जबर ही पढ़ा जाएगा, खींचा जाएगा और सांस तोड़ा जाएगा। आई होप कि इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आयत करा जाएगा। तो ये सब आ गया समझ में, दिख रहा है?